جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی. آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے, کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے. ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے. مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں, اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے, اسپیکر صاحب, یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے, اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دیں, جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, میں خود سارا میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس لیے چلا رہے ہیں, جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہیں, وہ کنسٹرکشن سے ملے گی, ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں, اور پھر تیسری انڈسٹری, کہ انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم, ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے, جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا, یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000, سنگاپور چلے جائیں, کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا آپ نام لے, اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے, ہمارا جو لوکیشن ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے, اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے, جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا, یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی, لیکن جو اس نے NRO دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا لا کے. آپ دیکھ لیں NRO سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے, اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا, وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. پینما میں پکڑے گئے, ان کے نام آ گیا ان کا, اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے. اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی, اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچے. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے, یہ تو جعلی تھے, اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی, قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے, ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے, اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا, جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے, وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے.
اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, آپ جتنا مرضی لوٹیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب, ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں, ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی. ان کو آپ, ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں, وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز, جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے, یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے. تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے, ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی. وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. مورلی یہ قوم جب مرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. وہ تماشے دیکھیں, کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے, ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے, میں جواب دہ ہی نہیں ہوں, وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں. یا اور دیکھیں, ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے. یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں, کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے, وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر, فورن منسٹر, واٹر اینڈ پارک منسٹر, وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ. اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے. کوئی دیتا ہے کسی کو, اچھا اگلی بات, کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ. وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی, وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی. اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی, پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں, اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں, بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں, اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں, وہ گھر بالکل کنگال کر کے, اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں, اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا. پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے, تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا, تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. ابھی گورنمنٹ کو 20 بھی نہ ہوئے, پہلے دن سے جی فیل ہو گئی. وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں, کبھی کچھ. ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, کوئی کہتا ہے دینی ہے, کوئی کچھ ہے. خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی جہادی بھی بن جائیں گے, کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے, اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے. جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی, ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی, ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا, یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے جلدی میں ہے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے, کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا, میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی, یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا, اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اسپیکر صاحب, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سارے میرے خرچے سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا, تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے, یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچیں, میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو,
یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے۔ تو کبھی بھی، اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کرسی آنے جانے کی چیز ہے، لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ۔ جب تک اسپیکر صاحب، جب تک ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے اونچ نیچ آئے گی۔ اور پلیز یہ میری بات سب، میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے۔ جتنی بڑی آپ کی سٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ۔